رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على من كان نبيا وآدم بين الماء والطين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى فأوحى إلى عبده ما أوحى وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَى عِندَ سِدْرَةِ الْمُنْتَهَى عِندَهَا جَنَّةُ الْمَأْوَى إِذْ يَغْشَى السِّدْرَةَ مَا يَغْشَى ما زاغ البصر وما طغى آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا خاتم النبيين اللہ کریم کی حمد و ثنا حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات پر ہدیہ درود و سلام عرض کرنے کے بعد انتہائی معزز و محتشم حاضرین و سامعین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ کے فضل، اس کی توفیق اور اس کی دی ہوئی عنایت سے میں نے سورہ نجم کی 4 آیات تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے۔ دعا فرمائیں مالک قدوس میری زبان پر کلمہ حق جاری فرمائے، ہم سب کو سن کر سمجھ کر اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرات محترم، آج ان آیات کو پڑھ کر ارادہ یہ ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزہ معراج کا تذکرہ کروں۔ قرآن کی آیات جو میں نے آپ احباب کے سامنے پڑھی ہیں،
ان کا ترجمہ آپ میں سے تقریباً ہر بندے کو زبانی یاد ہوگا۔ حصول برکت کے لیے میں بھی ان کا ترجمہ آپ کے گوش گزار کر دیتا ہوں۔ وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَى، اس سے پہلے جو آیتیں میں نے پڑھی ہیں، ثُمَّ دَنَا فَتَدَلَّىٰ فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَىٰ، ثُمَّ دَنَا پھر وہ قریب ہوا، فَتَدَلَّىٰ جتنا اس نے چاہا، جتنی اس کی چاہت تھی وہ اتنا۔ یہاں جو یہ ضمیر ہے کہ وہ قریب ہوا، مراد اللہ کی ذات ہے، کیونکہ پیچھے اللہ کا ذکر گزرا ہے۔ فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ، جب وہ قریب ہوا تو قربت کا انداز یہ تھا کہ قاب قوسین لگ رہے تھے۔ کیا لگ رہے تھے؟ قاب قوسین۔ علماء اس کو یوں سمجھاتے ہیں کہ عرب کے اندر اس وقت جب دو گروپوں میں لڑائی ہوتی تھی تو وہ جب صلح کرتے تھے آپس میں تو دونوں تیر آپس میں ملا لیتے تھے، دونوں کمانیں، جو سائن ہوتا تھا اس بات کا کہ آج سے ہماری صلح ہے، ہم ایک دوسرے کے خلاف کوئی لڑائی نہیں لڑیں گے۔ اللہ کریم نے وہ بھی کعبہ قوسین کی جو صورت مکہ میں موجود تھی اس کا تذکرہ فرمایا۔ بہرحال کعبہ قوسین کے ترجمے مختلف کیے علماء نے۔ بعض نے یہ کہا کہ اتنا فاصلہ تھا جتنا دو ابروں کے درمیان ہوتا ہے۔ سبحان اللہ۔ بعض نے کہا جب او ادنا بولا ہے تو یہ فاصلہ بھی ختم ہو گیا، سبحان اللہ۔ یہ تو فنکانہ کعبہ قوسین تک تھا نا، اس کے آگے ختم نہیں ہوئی بات۔ اللہ نے آگے فرمایا او ادنا، کعبہ قوسین جو میں نے کہا یہ تمہارے سمجھنے کے لیے تھا، فاصلہ اس سے بھی کم تھا، فاصلہ اس سے بھی کم تھا۔ فَأَوْحَىٰ إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَىٰ، اس نے بتائے اپنے راز اپنے محبوب کو جو اس نے بتائے، محبوب نے سن لیے۔ اللہ اکبر۔ وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَىٰ، یہ ایک ملاقات نہ تھی، پھر اس کے بعد ایک اور ملاقات ہوئی، اس کے بعد ایک اور ملاقات ہوئی، عند سدرۃ المنتہا، سدرۃ المنتہا کے پاس۔ کہاں پہ ہوئی جی؟ عند سدرۃ المنتہا، سدرۃ المنتہا کے پاس ہوئی۔ اس ملاقات کی جو کہانی اللہ فرماتا ہے ما زاغ البصر وما طغیٰ، جب ہم نے ایک دوسرے کو دیکھا تو نہ آنکھ کسی طرف پھری اور نہ حد سے بڑھی۔ یہ معراج نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ پاک نے خود بیان فرمایا سورہ نجم میں۔ حضرات محترم، رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کتنی بار ہوئی، اس کی تعداد میں علماء کرام سے مختلف روایات ہیں۔ کسی نے لکھا ہے کہ معراج ایک بار ہوئی، کسی نے لکھا ہے کہ معراج 7 بار ہوئی، کسی نے لکھا ہے معراج 27 مرتبہ ہوئی، اور کسی عالم دین نے یہ لکھا ہے کہ معراج جو ہے وہ 40 بار ہوئی۔ مختصر کر رہا ہوں میں، لمبے جھنجھٹ میں نہیں ڈال رہا آپ کو۔ جتنی بار معراج ہوئی، وہ 20 کا تذکرہ لے لیں، 7 کا لے لیں، 27 کا لے لیں یا 40 تک چلے جائیں، ساری معراجیں روحانی معراجیں تھیں، ساری معراجیں روحانی معراجیں تھیں، جن کا تذکرہ میں قرآن پاک کی آیات پڑھ کر لے رہا ہوں۔ یہ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی معراج جسمانی ہے۔ کون سی معراج ہے؟ کیونکہ قرآن پاک میں آئے سبحان الذی اسریٰ بعبدہ،
سبحان اللہ پاک ہے وہ ذات جس نے سیر کرائی اپنے خاص بندے کو۔ سبحان اللہ عبد کی تعریف علماء کرتے ہیں، عبد اسے کہتے ہیں الروح بین الجسد، جس میں روح بھی ہو اور جسم بھی ہو اسے عبد کہتے ہیں۔ اللہ نے یہ نہیں فرمایا کہ میں نے معراج اپنے محبوب کو کرائی صرف روح کو، یہ بھی نہیں فرمایا کہ میں نے اپنے محبوب کے صرف جسم کو معراج کرائی، بلکہ اللہ نے کیا فرمایا؟ عبد کو معراج کرائی۔ کس کو معراج کرائی؟ عبد کو۔ تو عبد کا معنی کیا کرتے ہیں علماء؟ کہ جسم بھی ہو اور روح بھی موجود ہو، جسم بھی ہو روح بھی موجود ہو۔ آپ نے دیکھا ہوگا جب بندہ دنیا سے چلا جاتا ہے جسم اس کا ہمارے پاس ہوتا ہے، روح اس کی ہمارے قبضے میں نہیں ہوتی، وہ اللہ کے قبضے میں چلی جاتی ہے۔ ایسے کو ہم صرف کیا کہتے ہیں؟ جسد خاکی۔ ایسے جسم کو ہم کیا کہتے ہیں؟ جسد خاکی، یا اور آگے چلے جائیں آسانی کے لیے سمجھ لیں ہم اسے مردہ کہتے ہیں، اور آسانی کے لیے ہم اسے کیا کہتے ہیں؟ میت کہتے ہیں۔ تو بہرحال جب روح نکل جائے تو پھر عبد نہیں بچتا، پھر جسد خاکی بچتا ہے، پھر میت بچتی ہے، پھر صرف جسم بچتا ہے، روح پرواز کر جاتی ہے، روح نہیں ہوتی اس کے اندر۔ اللہ کریم نے جو لفظ بولا ہے عبد کہتے ہیں ایسی چیز کو جس کے اندر جسم بھی ہو، بولتے رہیں گے آپ تو آپ کو آسانی رہے گی، جسم اور روح دونوں موجود ہوں، ایسی چیز کو کیا بولتے ہیں؟ عبد کہتے ہیں۔ تو میں آپ کو کیا عرض کر رہا تھا کہ جتنی معراجیں ہوئیں ان کا تذکرہ اپنی جگہ پر ہے، وہ ساری کی ساری روحانی معراجیں ہیں۔ جس کو میں پڑھ رہا ہوں یہ کون سی ہے؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی معراج جسمانی پڑھ رہا ہوں۔ معراج جسمانی اور روحانی دونوں، یعنی ابدیت اس میں تھی۔ تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم جس انداز میں مکہ میں رہتے تھے اسی انداز میں اپنے رب سے ملاقات کرتے ہیں۔ میں اس کی بات کر رہا ہوں، جس انداز میں رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں رہتے تھے اسی انداز میں اپنے رب سے ملاقات فرمائی، اور اسی کا تذکرہ قرآن پاک نے فرمایا ما زاغ البصر وما طغى۔ وہ کیوں فرمایا جی؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں 9ویں پارے کے اندر اللہ کریم ارشاد فرماتا ہے وَلَمَّا جَاءَ مُوسَىٰ لِمِيقَاتِنَا۔ وہ یاد کرو جدو موسیٰ ساڈے کو لایا سی ملاقات کرن جی، اس وقت کو یاد کرو جب موسیٰ ہمارے پاس آئے تھے ملاقات کرنے کے لیے، وَكَلَّمَهُ رَبُّهُ، ملاقات نہ ہوئی، رب نے ان سے کیا فرمایا؟ کلام فرمایا۔ تو قال رب ارنی انظر الیک، موسیٰ نے کلام سن کے کہا جس کا کلام اتنا خوبصورت ہے وہ خود کتنا خوبصورت ہوگا۔ بات سن کے موسیٰ کیا کہتے ہیں؟ جس کا کلام اتنی اعلیٰ ہے اس کی اپنی ذات کتنی اعلیٰ ہوگی، دیکھا نہ جائے، اسے دیکھا نہ جائے۔ تو جب یہ خواہش پیدا ہوئی تو انہوں نے کہا رب ارنی انظر الیک، یا اللہ میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں، میرے سامنے آ۔ آواز تو میں سن رہا ہوں، بات بھی کر رہا ہوں، آپ کی جواب بھی دے رہا ہوں، لیکن میری خواہش اب بڑھ گئی ہے۔ کیا خواہش ہے؟ کہ میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں، اپنی صورت میرے سامنے لا۔ اللہ کریم نے ارشاد فرمایا لن ترانی موسیٰ، مینو آن تے اعتراض کوئی نہیں، تو ویکھ نہیں سکدا۔ مجھے آنے میں کوئی اعتراض نہیں ہے، یہ ساری خدائی میری ہے، میں تو ہر جگہ موجود ہوں، تو میں تو آ سکتا ہوں۔ رہا مسئلہ یہ کہ تو مجھے دیکھ لے، لن ترانی، ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا، ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا۔ لیکن وہ نبی تھے، انہوں نے ایک خواہش کی۔ اس آیت کے تحت علماء نے لکھا ہے نبی جو بھی خواہش کرے اللہ پوری فرماتا ہے۔
یہی آیت ہے جس کے تحت لوگوں نے لکھا ہے، علماء کرام نے، مفسرین نے، محدثین نے، کہ جہاں نبی دعا کر دے تو اللہ اس دعا کو رد نہیں کرتا۔ یہ اتنی بڑی دعا تھی کہ اللہ خود فرماتا ہے لن ترانی، میں دکھا بھی دوں تو تو نہیں دیکھ سکے گا، میں دکھا بھی دوں تو لن ترانی، ہرگز تو مجھے نہیں دیکھ سکے گا۔ یہ نہ دیکھ سکنا اور پھر آگے کہنا چلیں آپ نے خواہش کا اظہار کیا ہے اور ہم کریم ہیں، کریم کے آگے کوئی خواہش کی جائے وہ رد ہو جائے، ایسا ہوتا نہیں ہے۔ وَلَكِنِ انظُرْ إِلَى الْجَبَلِ، لیکن آپ نظر فرمائیے پہاڑ کی طرف، فَإِنِ اسْتَقَرَّ مَكَانَهُ، اگر یہ اپنے مقام پر برقرار رہا تو فَسَوْفَ تَرَانِي، آپ بھی مجھے دیکھ لیں گے۔ آپ پہاڑ کی طرف دیکھیے، اگر یہ اپنی جگہ پہ کیا رہا، قائم رہا تو فَسَوْفَ تَرَانِي، آپ بھی مجھے دیکھ سکتے ہیں۔ فَلَمَّا تَجَلَّى رَبُّهُ لِلْجَبَلِ، اللہ کریم نے جب اپنا تجلی پہاڑ پر ڈالا تو پھر کیا ہوا، جَعَلَهُ دَكَّا، پہاڑ ریزہ ریزہ ہو گیا، پہاڑ کیا ہو گیا، ریزہ ریزہ ہو گیا۔ اور پہاڑ کو دیکھ کر، اس کی کیفیت کو اپنے سامنے ہوتا دیکھ کر، وَخَرَّ مُوسَىٰ صَعِقًا، موسیٰ علیہ السلام بھی بے ہوش ہو کر گر پڑے۔ یہ قرآن پڑھ رہا ہوں میں، کہانی نہیں سنا رہا، سٹوری نہیں سنا رہا، میں کیا پڑھ رہا ہوں، قرآن پڑھ رہا ہوں۔ آپ کا دل کرے تو سبحان اللہ کہہ سکتے ہیں، یہ قرآن ہی ہے۔ فَلَمَّا تَجَلَّى رَبُّهُ لِلْجَبَلِ جَعَلَهُ دَكًّا وَخَرَّ مُوسَىٰ صَعِقًا، اللہ کریم نے جب اپنی تجلی پہاڑ پر ڈالی تو پہاڑ کیا ہو گیا، ریزہ ریزہ ہو گیا۔ موسیٰ علیہ السلام اپنی آنکھوں کے سامنے یہ ہوتا دیکھ کر، وہ ہیبت اور جلال اتنا تھا کہ موسیٰ علیہ السلام برداشت نہ کر سکے اور بے ہوش ہو گئے۔ بے ہوش ہونا اور بات ہے، پھر گر بھی پڑے، قرآن کہتا ہے خرّا، کیا ہوا، خرّا، موسیٰ گر پڑے، صائقہ، بے ہوش ہو کر۔ ہو گیا جی۔ اب یہاں علماء کرام نے لکھا ہے موسیٰ علیہ السلام نے دیدار کی خواہش کی، کیا کی، موسیٰ علیہ السلام نے دیدار کی خواہش کی، خود اس بات کو سمجھیے گا کہ موسیٰ علیہ السلام نے معراج مانگی، خود مانگی، یا اللہ میں بھی تیرا کلیم ہوں، کوہ طور پر کئی دفعہ ملاقات ہوئی ہے، بات چیت ہو جاتی ہے، مجھے اپنا آپ تو دکھا۔ اللہ کریم نے ان کے شوق دیدار کو پورا کرنے کے لیے پہاڑ پر ایک تجلی ڈالی، اپنا آپ، یہ یاد رکھیے گا، اپنا آپ کلیم مانگ رہا ہے، شوق دیدار مانگ رہا ہے، ملاقات مانگ رہا ہے، حسن کو دیکھنا۔ اللہ کریم نے تجلی دکھائی، حسن نہیں دکھایا۔ اللہ اکبر کبیرہ، جزاک اللہ خیرا فی الدنیا والآخرہ۔ اللہ کریم نے کیا دکھایا، تجلی دکھائی، پورا حسن نہیں دکھایا۔ اور ایک بات اور ہے، وہ جو موسیٰ علیہ السلام مانگ رہے تھے دیدار اور ملاقات اور معراج، اس کے بعد قرآن کہتا ہے انہوں نے کبھی مانگی بھی نہیں۔ کوئی بات سمجھ آئی آپ کو؟ بھئی ایک بار تو وہ خواہش کا اظہار کر بیٹھے کہ مالک تیرا کلام اتنا پیارا ہے، تیری گفتگو اور تیری باتیں اتنی پیاری ہیں، تو تیرا حسن کیسا ہوگا میں دیکھنا چاہتا ہوں۔ ایک بار مانگا انہوں نے، اللہ کریم نے پہاڑ ان کے سامنے ریزہ ریزہ کر کے دکھا دیا، تو موسیٰ علیہ السلام دیدار بھول گئے۔ انہوں نے یہ نہیں کہا مالک، پھر نہیں کہا کہ مجھے دکھا۔ اس کے بعد موسیٰ علیہ السلام نے یہ تقاضا ہرگز نہیں کیا اپنے رب سے۔ قرآن کہتا ہے بس یہ معراج مانگا نبی نے، اللہ نے معراج کرایا کیسے؟ تجلی ڈال کر پہاڑ پہ، پہاڑ کو سوا بنا دیا،
موسیٰ علیہ السلام کو بے ہوش کر دیا. اب جو خواہش دیدار تھی وہ دوبارہ نہ ابھری، وہ دوبارہ نہ ابھری. یہاں خواہش کس نے کی؟ اللہ نے تو نہیں کی نا. موسیٰ علیہ السلام خواہش کر رہے ہیں کہ مالک میں دیکھنا چاہتا ہوں، دیدار کا شوق مجھے ہے. جی اس بات کو سمجھیے. اور ایک مکہ شریف میں ام ہانی کے گھر میں چادر تان کے سویا ہو. جی یہاں خواہش کر رہے ہیں موسیٰ علیہ السلام، اور ادھر آئیے میرے اور آپ کے نبی کی عظمت دیکھیے کیسی ہے کہ ام ہانی کے گھر میں سرے شام سو جائیں. اللہ جبرائیل کو کہے جبرائیل 70,000 ملائکہ کی جماعت لے، جنت سے براق لے، اور میرے محبوب کے لیے ایک جنتی پوشاک لے، پوری بارات لے کر جا ام ہانی کے گھر میں میرے محبوب کو لے آ. پوری بارات لے کر جا اور میرے محبوب کو لے کر آ. مالک جب میں جاؤں گا تیرے محبوب کا کہوں کیا؟ فرمایا اسے کہنا ان ربک لیشتاق الیک، سونیا تیرا رب تیری ملاقات دا مشتاق ہے. تیرا رب چاہتا ہے کہ تو میرے سامنے بیں. رب تجھ سے ملاقات کرنا چاہتا ہے، رب ملنا چاہتا ہے. اپنا جانا اور ہے، ان کا بلانا اور ہے. اللہ اکبر یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ایک بات میں یہاں پہ کرنا چاہتا ہوں. ایک حدیث پاک ہے، حضرت ابو ہریرہ اس کے راوی ہیں. موجم طبرانی جلد 1 صفحہ نمبر 65 المکتب الاسلامی بیروت سے چھپی ہے کتاب جو، اس کے مطابق یہاں پہ لکھا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی، خواہش کا اظہار کیا، اللہ نے تجلی ڈالی. جو کچھ پہاڑ کو انہوں نے دیکھا وہ برداشت نہ ہو سکا ان سے، اور بے ہوش ہو کر گر پڑے. واقعہ ہو گیا. اس کے بعد کیفیت موسیٰ کیا تھی؟ واقعہ ہو گیا، اس کے بعد کیفیت موسیٰ کیا تھی؟ اب دیکھیے جی میں حدیث پڑھنے لگا ہوں، تسی سبحان اللہ کو. فرماتے ہیں کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لما کلم اللہ موسیٰ کانا یبصر دبیب النمل علی الصفاء فی اللیلۃ الظلماء من مسارات عشرات فراسخن. جب موسیٰ علیہ السلام نے تجلی سے پہاڑ کو ریزہ ریزہ ہوتے دیکھا نا، بے ہوشی گزر گئی. اس کے بعد کیفیت موسیٰ یہ تھی کہ آپ رات کی تاریکی میں 30 میل دور کالی چیونٹی چلتی ہوئی بھی دیکھ لیتے تھے. میں حوالہ دے چکا ہوں، میں ذمہ دار ہوں اس کا. کیفیت موسیٰ کیا تھی؟ اس کے بعد وہ جو پہاڑ والا منظر دیکھا تھا، اس کے بعد کیفیت موسیٰ یہ تھی کہ 30 میل دور رات کی تاریکی میں دبیب النمل، دبیب سمجھتے ہیں کیا ہوتا ہے؟ وہ بھی سیاہ، رات بھی سیاہ، چیونٹی بھی سیاہ. اور موسیٰ علیہ السلام کی نظر کا منظر یہ تھا، وہ اسے ایسے دیکھ سکتے تھے جیسے ہاتھ کی ہتھیلی پر ہم دیکھ سکتے ہیں. اس کے بعد یہ کیفیت ہوئی. جس نے تجلی دیکھی اس کی کیفیت یہ ہے، جس نے رب کو دیکھا اس کی کیفیت کا عالم کیا ہوگا. یہ تو اس کی بات ہے نا جس نے کیا دیکھی ہے؟ تجلی دیکھی ہے اللہ کی، ایک تجلی، اور وہ بھی پوری نہیں. یہ بھی میں آپ کو بتا دوں، وہ تجلی بھی پوری نہیں. حضرات محترم یہاں پہ کتابوں میں لکھا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جو تجلی دکھائی گئی وہ 70 پردوں میں لپیٹ کر دکھائی گئی. کتنے پردوں میں؟ 70 پردوں میں وہ تجلی بھی لپیٹ کر دکھائی گئی. وہ جو ایک تجلی جسے اللہ فرماتا ہے فلما تجلی ربہ للجبل، وہ تجلی جو ہم نے پہاڑ پر ڈالا وہ بھی 70 پردوں میں لپیٹ کے ڈالا ہے. اب 70 پردوں میں لپٹی ہوئی تجلی کو دیکھنے والے کا عالم یہ ہے کہ وہ 30 میل کی دوری پر رات کی تاریکی میں دبیبن نملے، وہ جناب اپنی ہتھیلی پر جس طرح انسان دیکھتا ہے ایسے چیونٹی دیکھ لیتا ہے.
तो जो रब को देखे और रब कहे माज़ा गल बसर व मा तगा। अल्लाह अकबर या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम या लब्बैक लब्बैक या रसूल। बात समझ आई? अल्लाह अकबर। मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम की मेराज मूसा ने मांगी, अल्लाह ने मेराज नहीं दी, तजल्ली दी। वो भी मूसा को नहीं दी, पहाड़ को दी। मूसा को कहा तू देख, नज़ारा देख, अगर ये बचेगी तो फिर दीदार की बात करेंगे, अगर ये बच गया फिर दीदार की बात करेंगे। वो बचा नहीं, मूसा ने उसके बाद ख्वाहिश की नहीं है। इसी तरह हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम, कुरान पाक में आता है व कज़ालिका नुरी इब्राहीम मलकूत अस्समावाति वल अर्द। इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अल्लाह से कहा, मालिक मैं बचपन से लेकर आज तक तेरी खातिर अपनों से लड़ रहा हूँ, तेरी खातिर अपनों से लड़ रहा हूँ। बेगाने तो वैसे बेगाने होते हैं, उनसे तो हमेशा इंसान को लड़ाई करनी पड़ती है। मैं किससे लड़ रहा हूँ? अपनों से भी लड़ रहा हूँ। बेगाने भी मेरे दुश्मन है और दुश्मनी यहाँ तक पहुँची है मुझे घर से निकाल दिया गया। मोहब्बत तेरी में, मोहब्बत तेरी में, और दुश्मनी यहाँ तक पहुँची है कि निकालना तो दूर की बात है, मुझे चिखा में डाल दिया गया। मैं चला गया। मैं क्यों? क्योंकि तू जो कहता है ये मेरा खलील है, तू जो कहता है तू मेरा खलील है, तो खलील के लिए मैं आ गया। और मालिक फिर ये नहीं है कि मैं यहाँ पर पहुँचा हूँ, इम्तिहानात लंबे हैं। मेरी शादी होती है 99 साल की उम्र में, तुझे मुझे बेटा अता फरमाता है, फिर कहता है बीवी भी छोड़ा, बच्चा भी छोड़ा, वादी गैर ज़ीज़र में मैं वो भी छोड़ आया। पूछा भी नहीं मालिक क्यों छोड़ना है। वो बच्चा जब 13 या 18 या 17 साल की उम्र को पहुंचता है, तेरा हुक्म आता है इसके गले पे छुरी चला, मैं चला गया, बिना सोचे चला गया। मैंने कभी नहीं कहा कि मालिक मैं क्यों चलाऊं, मैं तेरी मोहब्बत में ये सारा कुछ कर गया। इतना तो मेरा हक बनता है, कभी आप मुलाकात करें। और ये सारे जो मैंने किए हैं तेरी मोहब्बत में किए हैं, हमेशा मोहब्बत का इम्तिहान मैं ही देता आया हूँ। तू जो मुझे अपना खलील कहता है, कभी मेरे सामने आ, दीदार करा, मेरे साथ बैठ। अल्लाह इरशाद फरमाता है हमने इब्राहीम को कहा तू हमारा खलील है, तू हमारा खलील है, हम ज़रूर आएंगे तेरे पास। एक काम करो, वो जो सखरा है ना जी, पत्थर, कौन सा पत्थर? यही तो मसला है सारा। वो पत्थर जिसमें रात मेराज सरकार की सवारी को बांधा गया था, उसे कहते हैं कुब्बतुस सखरा। क्या कहते हैं? हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम का वतन और देश बैतुल मक़दस ही था, ये पता है ना आपको। तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को अल्लाह फरमाता है बात ही कोई नहीं है, इस पत्थर पर चढ़ जाइए, इस पत्थर पर चढ़ जाइए। बाज़ ने यहाँ पर यह भी लिखा है कि वो पत्थर जिसको क्या कहते हैं आजकल, हजरे अस्वद कहते हैं, ये पत्थर था। बाज़ ने लिखा है वो पत्थर जिसको मकाम इब्राहीम कहा जाता है, ये पत्थर था। 3-4 रिवायात हैं, मैं तीनों सुना चुका हूँ आपको, एक बैतुल मक़दिस वाला, एक हजरे अस्वद वाला और एक मकाम इब्राहीम वाला। बहरहाल पत्थर कोई भी हो, पत्थर पत्थर ही होता है, पत्थर पत्थर ही होता है। लेकिन वो मुकद्दस कब बनता है? जब नबी के पाँव के नीचे आ जाए। पत्थर मुकद्दस कब होता है? नबी के पाँव के नीचे आ जाए। यही तो कहा था हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने रसूल रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के विसाले मुबारक के बाद जब आप खलीफा बने और हज करने के लिए गए, तो जब गए ना मकाम में उसके पास, किसके पास? हजरे अस्वद के पास। वो कहते हैं इन्नी ला आरिफु हजरन, उमर जानता है तू पत्थर है, उमर इस बात को जानता है तो पत्थर है, ना तो नफ़ा दे सकता है ना तो नुकसान दे सकता है। ये किसको कह रहे हैं? पत्थर से कलाम कर रहे हैं, बात कर रहे हैं कि मैं जानता हूं तू पत्थर है,
ना तू मुझे नफा दे सकता है और ना ही तू मुझे नुकसान दे सकता है। तुझे चूमने इसलिए आया हूं, मैंने आमना के लाल को चूमते हुए देखा था। मेरी मोहब्बत की एक ही वजह है कि मैंने सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तेरा बोसा लेते हुए, अगर मैंने ना देखा होता तो उमर तेरे पास कभी ना आता। ये हजरत उमर ने कहा, साथ मौला अली खड़े थे। जब वो बात कर रहे थे, कलाम कर रहे थे, तो मौला अली भी आपके मुशीर थे ना, वो साथ खड़े थे। उन्होंने कहा, ये उमर ये कैसी बात हुई? आप कह रहे हैं ना नफा दे सकता है ना नुकसान दे सकता है। क्या फरमा रहे हैं आप? ना तू नफा दे सकता है ना तू। फरमाते हैं मैंने अपनी कानों से ये बात रसूल रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ुबान अतहर से सुनी है। क्या? कि जो भी हजर अस्वद के पास आएगा, हजर अस्वद उसको और उसके बाप को जानता भी है, पहचानता भी है, बरोज़ माशर शफात भी करेगा। सुभान अल्लाह कह सकते थे आप, लेकिन आपकी मर्जी है, आपने नहीं कही, कोई बात नहीं। थी जिसके मुकद्दर में गदाई, थी जिसके मुकद्दर में गदाई, तेरे दर की अल्लाह ने उसको राह दिखाई, तेरे दर की। हर बंदे के बस में नहीं होता ना, कुछ बंदे बहुत संजीदा होते हैं, वो हमारे सामने संजीदा होते हैं। मैं कहता हूँ ठीक है, कोई मसला नहीं है, हम फ़कीरों के सामने संजीदा रहो, मसला ही कोई नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं तो तुम्हें बोलना पड़ेगा। आज नहीं तो कम अज़ कम क़यामत वाले दिन देख के तो कहोगे हाँ जी हम मानते हैं। पर आला हजरत पहले बता चुके हैं, आज ले इनकी पनाह, आज मदद मांग इनसे। हमारे बुजुर्गों ने हमें पहले सबक दे दिया, आज ले इनकी पनाह, आज मदद मांग इनसे, कल न मानेंगे कयामत में अगर मान गया। भाई कयामत में तो अबू जहल भी कहेगा मैं मानता हूँ ये अल्लाह के रसूल हैं, अबू लाहब भी कहेगा मैं मानता हूँ ये अल्लाह के। फकत इतना सबब है इनेकाद बज़्म महशर का, फकत इतना सबब है इन इकाद बज़्म महशर का, उनकी शान महबूबी दिखाई जाने वाली है। आला हजरत हमें बता गए हैं कि करना क्या है और होना क्या है। हमारे बुजुर्गों ने हमें ये तालीम दी है कि होना क्या है। बहरहाल तो क्या फरमाया मौला अली ने कि आप कहते हैं ये ना नफ़ा दे सकता है ना नुकसान दे सकता है। अल्लाह की कसम सरकार ने फरमाया ये नफ़ा दे सकता है, ये पत्थर नफा दे सकता है। कैसे? जो भी इसके पास आएगा कयामत तक उसे भी जानता है, उसके बाप को भी जानता है, उसे पहचानता भी है, उसके नाम और शक्ल के साथ उस बंदे की सफात करेगा। मैं हुणी गल कर रहा सी कि मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम तजल्ली देखण उस तो बाद उन्हां दी नज़र दी कैफियत यह हो जावे। और यार वो तो नबी दी गल सी, मैं तुहानू अगली गल दसन लगा। जिस नबी जिस पत्थर को चूम जाए उस पत्थर की कैफियत ये हो जाए। भाई नबी एक बार एक पत्थर को चूम जाए, उस पत्थर की कैफियत ये हो जाए, वो मुझे जाने भी, मुझे पहचाने भी और बरोज़े माशर मेरी शफात भी करे। ये कमाल है उनका जिन्होंने चूमा है, ये कमाल है उनका जिन्होंने पत्थर को यहाँ पर नस्ब किया अपने हाथों से, जिन्होंने लगाया है। और ये हदीस मुबारका मौजूद है कि बरोज़े क़यामत जब सारी मसाजिद जो हैं वो सारी जमा की जाएंगी बैतुल्लाह में। सारी मसाजिद कहाँ जमा की जाएंगी? बैतुल्लाह शरीफ में जमा की जाएंगी। ज़मीन में से सिर्फ वही हिस्सा लिया जाएगा जिसे नमाज के लिए वक्फ किया गया था, बाकी सारी ज़मीन उड़ जाएगी। वो जो आप सुनते हैं तांबे की हो जाएगी, फलां हो जाएगी, फलां हो जाएगी, ये बाकी की बात है, मसाजिद की बात नहीं है। मसाजिद का एजाज ये है कि अल्लाह के महबूब ने फरमाया इन्हें बरोज़े क़यामत उठाकर मक्का में ले जाया जाएगा, खाक समेत सारा कुछ जो कुछ होगा इसके अंदर। ये सारी चीज़ें कहाँ जाएंगी? बैतुल्लाह शरीफ में सारी जमा हो जाएंगी। जब सारी दुनिया की मसाजिद बैतुल्लाह में जमा हो जाएंगी, फिर बैतुल्लाह शरीफ सफ़र करेगा। किधर का? फरमाया मेरे रोज़े पे आएगा। कहाँ आएगा? मेरे मज़ारे मुक़द्दस पर आएगा और आकर कहेगा अस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह।
اللہ کے رسول میں حاضر ہوں، سلام قبول کیجئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں اس سے پوچھوں گا میری امت کا بتا کیا ہوا، میری امت کا بتا کیا ہوا؟ تو آگے سے بیت اللہ عرض کرے گا مالک جو مجھ تک پہنچ چکے تھے ان کے لیے میں کافی ہوں۔ مثال کے طور پر جنہوں نے میرا حج کیا، جنہوں نے میرا عمرہ کیا، جنہوں نے مجھے استلام کیا، جو آگے تھے میرے تک، ان کی شفاعت کے لیے میں، جو نہیں آ سکے ان کا میں کچھ کہہ نہیں سکتا، فرمایا ان کے لیے میں کافی ہوں۔ اللہ اکبر، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یا غوث اعظم مستقیم۔ بات چل رہی تھی حضرت ابراہیم کی، یہیں پہ چل رہی تھی نا کہ مالک میں نے اتنے امتحانات دیے ہیں، امتحان کے بعد نتیجہ ہوتا ہے، نتیجے کے بعد کوئی انعامات سے نوازا جاتا ہے، مجھے بھی نوازنا اپنے دیدار سے۔ فرمایا مسئلہ ہی کوئی نہیں، مسئلہ ہی، آپ پتھر پر چڑھ جائیے، پتھر تین میں سے ایک تھا، جو بھی آپ سمجھ لیجئے، روایات میں تینوں موجود ہیں کہ وہ قبۃ الصخرہ جس کے ساتھ سرکار کی سواری باندھی گئی وہ پتھر تھا، بعض نے لکھا ہے وہ حجر اسود تھا، بعض نے لکھا ہے وہ مقام ابراہیم تھا، جس پتھر کے اوپر سرکار کھڑے ہو کے کعبہ کی تعمیر کرتے رہے، اس پتھر کی بات ہو رہی ہے۔ پر جو بھی پتھر ہو، اللہ نے فرمایا کھڑے ہو جاؤ پتھر پہ، کھڑے ہو گئے، فرشتوں کو کہا سارے حجابات ہٹا دو، سارے پردے، شرق غرب شمال جنوب زمین آسمان جو کچھ تھا حضرت ابراہیم کو دکھا دیا گیا۔ وَكَذَلِكَ نُرِي إِبْرَاهِيمَ، اسی طرح ہم نے دکھایا ابراہیم علیہ السلام کو ملکوت السماوات والارض، زمین اور آسمان کے اندر جو کچھ تھا، پتھر پر کھڑے کھڑے ابراہیم کو سارے کا مشاہدہ کرا دیا۔ حضرت ابراہیم نے جب زمین اور آسمان کی پوشیدہ چیزوں کو دیکھا، انہی کے جلووں میں گم ہو گئے۔ خدا کی زیارت کرنے کا جو خیال تھا وہ بھی کیا ہو گیا، نکل گیا۔ مانگا کیا تھا؟ معراج مانگا تھا نا، مانگا کیا تھا؟ معراج مانگا تھا، اور دکھایا کیا گیا؟ یہ تو قرآن کہہ رہا ہے کہ ہم نے ملکوت السماوات والارض دکھا دیا اس کو، زمین آسمان کے جتنے درجات تھے اس کے اندر جو جو کچھ تھا ہم نے سارا کچھ ابراہیم کو دکھا دیا، پتھر پر کھڑے کر کے۔ کہاں پہ کھڑے کر کے؟ پتھر پہ کھڑے کھڑے ابراہیم کو سارا کچھ دکھا دیا۔ باقی مانگتے رہے، اللہ کریم دیگر مشاہدات کرواتا رہا، اپنا آپ کسی کو نہیں دکھایا، اپنا آپ صرف در یتیم آمنہ کے لال کو دکھایا۔ انشاءاللہ باتیں جاری ہیں، وقت پورا ہو چکا ہے، اگلے جمعے پھر صحیح۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔